اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ ایک شخص ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابو اسحاق، میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا، برائے کرم مجھے کوئی چیز عنایت فرمائیں تاکہ اس میں کوئی مدد ہو سکے۔ ابراہیم نے کہا، اگر آپ 5 شرطیں مان لیں اور ان پر عمل کرنے کے قابل ہو تو آپ کی نافرمانی سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ذرا بتاؤ وہ کیا ہے؟ ابو اسحاق آدمی نے کہا، پہلا یہ کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس کے دیے ہوئے کچھ نہیں کھاتے، پھر مجھے کھانے کو کچھ کیسے ملے گا؟ زمین کی ہر چیز اسی کی طرف سے ہے، تو کیا اسی وقت اس کا رزق کھانا اور اس کی نافرمانی کرنا درست ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جب تم اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اس کی زمین سے ہٹ جاؤ، یہ اور بھی مشکل ہے۔ آدمی نے چونک کر کہا، اس صورت میں کہاں رہوں گا؟ کیا اس کا رزق کھانا اور اس کی زمین پر رہنا اور پھر اس کی نافرمانی کرنا درست ہے؟ ابراہیم نے پوچھا، کوئی یہ نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ جب تم اس کا رزق کھانے اور اس کی زمین پر رہنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں وہ تمہیں نہ دیکھے اور وہاں اس کی نافرمانی کرو۔ کیا مطلب ابراہیم؟ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو چھپی ہوئی جگہوں پر بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کی نافرمانی کرنا درست ہے؟ جب تم اس کا رزق کھاتے ہو اور اس کی زمین پر رہتے ہو اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے ہر کام کو دیکھ سکتا ہے، یہ یقینی طور پر نہیں ہے، آدمی نے جواب دیا۔ چوتھی شرط بتاؤ کہ جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے مہلت دیں تاکہ میں اللہ کے لیے توبہ کر کے نیک عمل کروں، لیکن وہ میری بات نہیں سنے گا۔ پھر اگر آپ موت کو اتنی دیر تک نہیں روک سکتے اور اپنے آپ کو توبہ کرنے کے لیے وقت دے سکیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ آئیں گی تو کوئی مہلت نہیں ملے گی، تو آپ نجات کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ پانچواں کیا ہے کہ جب آگ کے فرشتے تمہیں آگ میں لے جانے کے لیے آتے ہیں تو تم ان کے ساتھ نہیں جاتے اور مجھے لے جائیں گے، چاہے میں اسے پسند کروں یا نہیں۔ آدمی نے کہا، تو آپ کیسے بچائے جانے کی امید کر سکتے ہیں؟ بہت ہو گیا ابراہیم، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس شخص کی توبہ سچی تھی اور اس وقت سے اور اپنی عبادت میں مصروف رہا اور اس دن تک نافرمانی کے کاموں سے اجتناب کرتا رہا جب تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔